بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ بادشاہوں کو بھی آتی ہے اور فقیروں کو بھی، یہ نوجوانوں کو بھی آتی ہے اور بوڑھوں کو بھی، یہ عورتوں کو بھی آتی ہے اور مردوں کو بھی، یہ مسافروں کو بھی آتی ہے اور مقیم کو بھی، یہ باعزتوں کو بھی آتی ہے اور ذلیلوں کو بھی، اور تو اور پیدا ہونے والا بچہ دنیا میں کیا سانس لیتا ہے اور فوراً دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، آج تک کسی عقل مند اور بیوقوف نے موت کا انکار نہیں کیا، اور تو اور جو لوگ اپنے آپ کو خدا کہلاتے تھے اور خدائی کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی موت سے ڈرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو انکار کرنے والے تو دنیا میں بیوقوف پیدا ہوئے، لیکن اللہ کا انکار کرنے والے بھی موت کا اقرار کرتے تھے اور موت سے ڈرتے تھے۔ تو ایک یہ یقینی چیز ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرے، آخرت کے لیے اعمال جمع کرے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موتوا قبل ان تموتوا، تم اس سے پہلے موت کی تیاری کرو کہ تمہاری موت آئے، اور اپنا اس سے پہلے محاسبہ کرو کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی حقیقت کو ہمارے سامنے واضح کیا، اس کی تیاری کے لیے ہمیں طریقے بتائے۔ نیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں، جو ہمارے دوست تھے وہ چلے گئے، جو ہمارے پڑوسی تھے وہ چلے گئے، جو ہمارے بڑے تھے وہ چلے گئے، ہمارے اساتذہ چلے گئے، ہمارے مشائخ چلے گئے، اور تو اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے، تو اب بچا کیا ہے؟ سب کو جانا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جیسے ریلوے اسٹیشن پر بہت ساری بھیڑ ہو مسافروں کی، تو کچھ مسافر آنے والی ٹرین میں چلے جاتے ہیں، جب فل ہو جاتی ہے تو کچھ جو بچ جاتے ہیں، جانا ان کو بھی ہوتا ہے، وہ دوسری ٹرین میں چلے جاتے ہیں، کچھ آخری ٹرین میں چلے جاتے ہیں۔ پلیٹ فارم پہ ٹھہرنا کسی کو نہیں ہے، پلیٹ فارم بنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ قیام گاہ ہو، بلکہ وہ تو گزرگاہ ہے، وہاں تو آنے والے مسافر آتے ہیں اور اپنا ذریعہ ٹرین اختیار کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا یہ گزرگاہ ہے، یہ آزمائش گاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت سے نکالا، لیکن ہم نے دنیا کو آ کر اپنی جنت بنانا شروع کر دیا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہوں، اللہ کی محبت سے وابستہ ہوں، اللہ کا قرب اختیار کریں، اور دنیا سے جانے کی جو جگہ ہے یعنی آخرت، اس کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے تیاری کریں۔ آخرت کے لیے کوئی الگ سے وقت لانے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت کے لیے الگ سے دن اور رات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت کے لیے الگ کسی عمر کی ضرورت نہیں ہے، آخرت کے لیے کوئی الگ سے کھانے پینے اور سونے جاگنے کے لیے کوئی رہائش تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو اللہ پاک نے کرنٹ ہمیں حالت عطا فرمائی ہے زندگی کی، جو کرنٹ سچویشن اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی،
بس اسی میں ہم اپنی نیتوں کو درست کر کے آخرت کی طرف اپنی توجہ کو متوجہ کریں، بس یہ آخرت بن جائے، یہ دنیا ہماری آخرت بن جائے گی۔ تو جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو نہ محبتوں سے روکا جا سکتا، اگر محبتوں سے روکا جا سکتا تو ماں اپنے بچے کو کبھی نہ مرنے دیتی، نہ اس کو وفاداریوں سے روکا جا سکتا، اگر وفاداریوں سے روکا جاتا تو بیوی اپنے شوہر کو کبھی نہ مرنے دیتی، نہ اس کو مال و دولت کے ذریعے سے روکا جا سکتا، اگر ایسے روک سکتے تھے تو شاہان وقت کو کبھی موت نہ آتی، نہ حکمت و دانائی سے اس کو روکا جا سکتا، تو اگر ایسا ہوتا تو حکیم افلاطون اور ارسطو کو کبھی موت نہ آتی۔ معلوم ہوا یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے، سب کو جانا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک مجذوب گزرے ہیں جن کا نام تھا بہلول دانا۔ مجذوب تھے، اللہ کی یاد میں مست گھومتے پھرتے تھے، تو ہارون رشید کبھی کبھی ان سے ظرافت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ چھڑی لے کر بیٹھے تھے اور اس نے اپنے درباریوں کو، اپنے واچ مین کو یہ کہہ رکھا تھا کہ کبھی بھی بہلول دانا کے ادھر سے گزر ہو، وہ آنا چاہیں، ملنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، فوراً ملاقات کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بہلول دانا دربار میں آئے، ہارون رشید دیکھ کر ان کو مسکرائے، ہاتھ میں ان کی ایک چھڑی تھی، تو کہا کہ لو بہلول یہ لو، اور تم سے زیادہ کوئی بیوقوف اگر دنیا میں ہو تو اس کو دے دینا۔ گویا انہوں نے ان کی ایک مذاق میں کہو یا ظرافت میں کہو یا تبصر میں، یعنی انہوں نے در پردہ یہ بات کہی کہ تم اتنے بڑے بیوقوف آدمی ہو کہ دنیا میں تم سے بڑا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اگر کوئی ہو تو اس کو یہ دے دینا۔ گویا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو اپنے پاس ہی رکھنا، تم ہی بیوقوف ہو۔ اللہ کی شان، دن گزرتے گئے، وہ چھڑی انہی کے پاس رکھی رہی۔ ایک مرتبہ کئی سال، کئی مہینے، کئی سال بیت گئے، ہارون رشید کے دربار میں بہلول دانا کا آنا ہوا، دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے اور ہارون رشید بستر مرگ پہ لیٹے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بس سفر پر جانا ہے، سفر آخرت پر جانا ہے۔ کہا پھر کب آؤ گے؟ کہا تم بڑے عجیب آدمی ہو، بھائی اس سفر پہ جا کر کوئی آتا تھوڑی ہے۔ کہا اچھا آخرت کے سفر پہ جا رہے ہو کیا؟ ہاں۔ تو کہا پھر کچھ تیاری کی ہے، کچھ آگے لشکر بھیجا ہے؟ کہا تم عجیب آدمی ہو، کہ سفر آخرت کے لیے بھی کوئی آدمی لشکر بھیجا کرتا ہے؟ کہا میں نے تو بارہا تمہیں دیکھا کہ تم ایک ایک دو دو دن کے سفر پہ جاتے تھے، تو اس سے پہلے لشکر کے افراد بھیجتے تھے، اس سے پہلے خیموں کی بستی جو ہے سجائی جاتی تھی، اور پیادے پہلے سے پہنچتے تھے، منتظمہ پہلے سے پہنچتی تھی، اور اس کے بعد تم جاتے تھے کر و فر کے ساتھ۔ اور اب اتنے بڑے سفر پہ جا رہے ہو جس سے لوٹ کے تمہیں واپس آنا بھی نہیں ہے، جیسے تم خود کہہ رہے ہو، اور اس کے لیے تم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ جب وہ خاموش ہوئے تو بہلول دانا نے کہا کہ لو میرے پاس ایک تمہاری امانت رکھی ہوئی ہے، تم نے کہا تھا کہ تم سے اگر بڑا کوئی بیوقوف ہو تو اس کو دے دینا۔ آسمان کی چھت کے نیچے میں تم سے بڑا بیوقوف کسی کو نہیں سمجھتا کہ جس کے سامنے سفر آخرت اتنا یقینی سفر موجود ہے اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، آگے کچھ نہیں بھیجا۔ لو یہ تم ہی اسی کے حقدار، اس چھڑی کے حقدار ہو۔ بس جیسی چھڑی بہلول دانا نے ہارون رشید کے سامنے پیش کی، ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ واقعی آپ نے صحیح کہا، مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں کہ میں نے دنیا کے سفروں کے لیے اتنی تیاری کی اور آخرت کے سفر کے لیے میں نے کوئی تیاری نہ کی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ضرورت ہے اس بات کی ہم دنیا میں ضرور رہیں، ہم دنیا کے کام ضرور کریں، لیکن آخرت سے غافل نہ رہیں، اور آخرت سے غافل نہ رہیں۔ دیکھو اللہ رب العزت نے ہر ایک کی موت کو ہر ایک کی موت کو راز میں رکھا، اور غالباً اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر بندوں کو یہ پتہ ہوتا کہ کس وقت، کس گھڑی، کس لمحے میری موت آنے والی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ کاروبار زندگی سارا ٹھپ ہو جاتا، رونے دھونے میں ساری زندگی گزر جاتی، نہ کوئی کھانے کے لیے تیار ہوتا، نہ کوئی سونے کے لیے تیار ہوتا، نہ کوئی گھر بنانے کے لیے تیار ہوتا، نہ کوئی شادی بیاہ کرنے کے لیے تیار ہوتا، نہ کوئی جو ہے مکان بناتا، نہ کارخانہ بناتا، نہ دکان بناتا۔ ہر آدمی میدان میں ایک ہوک عالم ہوتا اور اپنی موت کا ماتم کرتا اور انتظار کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو چھپا لیا، اس کی ڈیٹ کو، اس کے وقت کو چھپا لیا،
اور یہ چھپانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوئی بندوں کے لیے کہ بندے کھلے دھلے انداز سے کچھ کام تو دنیا میں کر سکتے ہیں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بندوں کی یہ رہبری کی کہ ٹھیک ہے، تم دنیا میں آئے ہو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو خود بھی استعمال کرو، دوسرے کو بھی نعمتوں کا موقع دو، استعمال کراؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن اللہ کی ذات سے غافل مت ہونا۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ قیام گاہ نہیں ہے، یہ دائمی طور پہ یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، جو آیا ہے اس کو جانا ہے۔ یہاں ہر چیز کو فنا کا داغ لگا ہوا ہے، اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک کے ساتھ ہر ایک چیز فنا کے داغ سے داغدار ہے، ہر ایک کے ساتھ فنا کا داغ لگا ہوا ہے، ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھے رہیں، اچھی زندگی گزاریں اور اچھے اعمال کریں، کچھ بھی پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، اچھے رہیں اور اچھے اعمال کریں اور اچھی موت مر کے دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی نعمتیں ہمیں دے کر اللہ پاک ہماری آزمائش لے رہے ہیں کہ یہ بندے ان نعمتوں کے ہو کر تو نہیں رہ جاتے، یا ان نعمتوں کو استعمال کر کے میری معرفت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے ہمیں اگر 2-4 دن کا کوئی سفر کرنا ہو تو اس کی تیاری کرتے ہیں، کپڑے اگر سلے ہوئے نہ ہو تو سلواتے ہیں، سلے ہوئے ہوں لیکن پھٹے ہوئے ہوں تو ان پہ پیبند لگواتے ہیں، میلے کچیلے ہو تو ان کو دھلواتے ہیں، پریس کرواتے ہیں، تہہ کرواتے ہیں، اور سفر کے لیے سامان سفر تیار کرتے ہیں، سفر کے اخراجات کا انتظام کرتے ہیں، ٹکٹ کنفرم کراتے ہیں، اور جس دن سفر پہ جاتے ہیں مزے کے ساتھ سفر پر جاتے ہیں۔ ٹھیک بالکل اسی طرح یہ اللہ والے سفر آخرت کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار کر کے رکھتے ہیں۔ اس لیے کسی بزرگ نے فرمایا ماں ہیچ نہ دارے غمے ہیچ نہ دارین، دستار نہ دارے غمے پیش نہ دارین۔ فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کا غم رکھیں، فکر رکھیں اس کو سمیٹنے کی۔ ہمارے پاس تو دستار بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ چلو سفر پہ چلنا ہے تو ہم کہیں ذرا ٹھہرو یہ پگڑی میں اپنے سر پہ باندھ لوں، لپیٹ لوں۔ ہمارے پاس تو دستار بھی نہیں ہے کچھ کے لپیٹنے کا غم ہو۔ ہیچ نہ دارے غم ہیچ نہ دارین، دستار نہ دارے غم پیش نہ دارین۔ نہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے کہ ہمیں اس کی فکر ہو، اور نہ ہمارے پاس پگڑی ہے کہ اس کے لپیٹنے کا جو ہے اس میں ہمیں اپنی توجہ کو صرف کرنا ہو اور اس میں ٹائم ویسٹ کرنا ہو۔ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے اپنی آخرت دنیا ہی میں سجا کر تیار کر کے رکھتے ہیں، اور اپنے معاملات کو بالکل کلیئر کر کے رکھتے ہیں کہ اگر موت کا فرشتہ آئے اور کہے چلو تو فوراً لبیک کہ میں حاضر ہوں، چلیے۔ تو جب دنیا کے سفروں کے لیے ہم اپنی تیاری کر کے رکھتے ہیں، اور جب تیاری کی ہوئے حالت میں جب سفر کرنے کے لیے نوبت آتی ہے تو آدمی خوشی کے ساتھ، انجوائے کے ساتھ، مزے کے ساتھ سفر پر جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو آدمی اپنے آخرت کی سفر کی تیاری کر کے رکھتا ہے، جب ملک الموت آتا ہے تو وہ دن اس کا عید کا دن ہوتا ہے، اس لیے کہ آج تو اپنے محبوب سے لقاء اور محبت کا دن ہے، اس کے دیدار کا دن ہے، اپنے رب سے ملاقات کا دن ہے۔ لیکن یہ وہی کرتا ہے جس نے تیاری کر کے رکھی ہو۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بہت پیارا شعر کہا، یادداری کے وقت زیادہ نے تو ہم اخن دابودن و تو گریاں۔ اے انسان تجھے کچھ یاد بھی ہے جب تو دنیا میں آیا تھا تو تیری آمد پر، تیری پیدائش پر سب خوشیاں منا رہے تھے، اور تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا تو روتے ہوئے آیا تھا۔ این چنا زیست کے وقت رفتے نے تو ہم گریاں بودن و تو خندہ۔ اب تو اتنی اچھی زندگی گزار کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو تیرے دنیا سے رخصت ہونے پر سارے کے سارے لوگ مغموم ہو، رو رہے ہوں، اور تو اللہ سے محبت میں، ملاقات میں ہنس رہا ہو، دنیا سے ہنستے ہوئے جا رہا ہو۔ دنیا میں تو آیا تھا تو روتے ہوئے آیا تھا، جب دنیا سے تو جائے تو ہنستا ہوا جائے۔ اب یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے کرنے کے لیے پوری زندگی کی جدوجہد پڑی ہے۔ اب جب اتنی بات معلوم ہو گئی کہ ہم آ تو گئے ہیں اور جانا یقین ہے، اب ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہم اللہ کے ولی بن کے دنیا سے رخصت ہوں،
اب یہ جو زندگی بھر آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے آخر کرنا کیا ہے؟ تو دوستو، کچھ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سچ کہتا ہوں کچھ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس زندگی کا ہر زاویہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزارنے کی کوشش کر لو، زندگی کا ہر زاویہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں حضور پاک کے طریقے کے مطابق زندگی کا ہر زاویہ ہم درست کر لیں، بس کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، فرما برداری کریں، حضور پاک کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، گناہ نہ کریں، گناہ نہ کریں، نیکی نہ کریں تو چل جائے گا، لیکن گناہ ہرگز نہ کریں، اللہ کو ناراض ہرگز نہ کریں۔ ایک بچہ گھر کے اندر 2 بچے ہیں، ایک بچہ معذور ہے، وہ کوئی ماں باپ کی نہ کوئی خدمت کر سکتا ہے، نہ ان کو کچھ لا کے دے سکتا ہے، وہ خود معذور ہے، نہ کچھ کماتا ہے، لیکن ماں باپ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ نفع نہیں پہنچاتا تو ہمیں نقصان بھی تو نہیں دے رہا۔ لیکن ایک بچہ ہے جو کماتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ناک میں دم کیے ہوئے ہے، تو کئی مرتبہ اس کی کمانے سے خوشی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نافرمانیوں سے، اس کی غداریوں سے، نمک حرامیوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بس نافرمانی نہ کریں، اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، بے ضرر بن کر دنیا میں رہیں۔ زندگی چاہیے خوشبوؤں کی طرح جو دکھائی نہ دے اور اثر چھوڑ دے۔ ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہماری زندگی کی راحت کو دیکھتے ہوئے، ہمارے سکون کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو سکون نصیب ہو، لوگ اس سے سکون حاصل کریں۔ ہماری زندگی ایسی بے ضرر ہو کہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہوئے پڑوسیوں کو راحت پہنچے، ہمارے اخلاق کی خوشبو پہنچے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں بڑی عجیب و غریب فرمائی ہیں آخرت کی تیاری سے متعلق، اور آخرت کی تیاری کیا بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی بہترین تیاری۔ ایک بات تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ روزانہ ایک کام یہ کیا کریں کہ معاہدہ کریں اللہ سے، معاہدہ، صبح ہوئی اور معاہدہ کریں۔ کیا معاہدہ کریں؟ پیارے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایک نئی صبح عطا فرمائی، نئی صبح، زندگی کی نئی صبح عطا فرمائی، نیا دن عطا فرمایا، نئی روشنی، نیا سورج عطا فرمایا۔ میرے پیارے رب، میں ارادہ کرتا ہوں، میں آپ سے معاہدہ کرتا ہوں، پیارے اللہ، آج دن کی روشنی میں، آج سورج کی روشنی میں میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، سچ بولوں گا، پورا تولوں گا، کام پورا کروں گا، امانت داری کا خیال رکھوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ غرض یہ کہ جو بھی آدمی جو کام کرتا ہے، اس کام میں جتنی نافرمانی ہو سکتی ہے ان کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ سے نیکیاں مانگیں۔ تو یہ روزانہ صبح میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک معاہدہ کر لیں، عورتیں بھی کر لیں، مرد بھی کر لیں، چھوٹے بھی کریں، بڑے بھی کریں، عامی بھی کریں، خاص بھی کریں، ہر ایک آدمی اللہ کی ذات سے ایک معاہدہ کر لے، میرے پیارے اللہ، زندگی کا گزرا ہوا حصہ غفلتوں میں گزر گیا، اللہ جی آج آپ نے ایک مجھے نئی صبح عطا فرمائی ہے، نئی زندگی کا نیا دن عطا فرمایا، اللہ میں معاہدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، آج کے دن میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کرے کہ پیارے اللہ، یہ میں عہد کر تو رہا ہوں، لیکن آپ اس عہد پر مجھے پورا اترنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ اگر آپ کی توفیق شامل حال نہ ہوئی تو میں اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو ایک کام تو یہ کریں کہ اللہ سے روزانہ معاہدہ کر لیں۔ پھر معاہدے کے بعد جب بھی کوئی کام کریں تو اس وقت ایک کام اور کریں، مراقبہ۔ مراقبے کا معنی ہے اصل میں اپنی توجہ کو مبذول کرنا، یعنی جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس میں اپنی توجہ اس بات کی طرف مبذول کریں کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، کہیں میں غفلت میں تو نہیں ہوں، ذات حق سے میں وابستہ ہوں کہ نہیں ہوں۔ اس سوچنے کو، اس توجہ کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو معاہدے کے بعد اب آپ بھی اپنے گھر سے نکلیں، کام کاج پہ نکلیں، فیکٹری میں نکلیں، فیکٹری پہ جائے
دکان پر جائے، جاب شاپ پر جائے، کھیتی باڑی پر جائے، جی لوگوں آفس پر جائے، جہاں بھی جانا ہو جائے، لیکن جو بھی کام شروع کر رہا ہے اس میں اس بات کی طرف توجہ ہو کہ وہ ذات حق سے غافل نہ ہو، ذات حق سے غافل نہ ہو، اور جس وقت کام کر رہا ہو وہ کام معصیت کا کام نہ ہو، وہ معصیت کا کام نہ ہو، اس لیے کہ جو معاہدہ کر کے آئے ہیں اگر معصیت کا کام ہوگا تو اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، تو اس معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو، اس پر مراقبے کو واچ مین بنائے، یعنی خود جو ہے اس پر نگراں بن جائے، سوچ کو درست کرے۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک تو روزانہ اٹھنے کے بعد دن کا جب آغاز کرے تو معاہدہ کرے، اور دوسرا جب بھی کام کرے تو اس پر مراقبے کی واچ رہے، یعنی اس وقت دانستہ نادانستہ کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اس پر توجہ کی واچ بٹھائے جس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ شام کو جب کام کو مکمل کر چکے، فارغ ہو جائے دن کے کاموں سے، تو رات کو سونے سے پہلے دن بھر کے کاموں پر سوچے کہ میں نے آج جو کام کیے ہیں، میں نے جو فلاں آدمی سے بات کی تھی اس میں اس کو ساتھ جھوٹ بولا یا سچ بولا، میں نے جو فلاں مال فلاں کو بیچا اس میں نے اس کو دھوکہ تو نہیں دیا، وہ جو فلاں کے ساتھ میں نے معاملہ کیا ہے اس معاملے میں میں نے اپنی مفاد پرستی سے کام تو نہیں لیا، کسی کو دھوکہ تو نہیں دے دیا۔ غرض یہ کہ جتنے کام ہم نے صبح سے شام تک کیے ہیں اپنی اسکرین پر ان کو اسکرین پر سامنے لائے اور ایک ایک کو ڈیٹیکٹ کرے کہ میں نے صبح سے لے کے شام تک جو کام کیے تھے ان میں نے اللہ تعالیٰ کے ضابطے اور بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کی، میں نے شریعت کے قانون کو تو نہیں توڑا اس میں۔ اگر نفس یہ کہے کہ نہیں اور دل اس پر گواہی دے دے کہ نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ضابطے اور قاعدے کے مطابق آپ نے وہ کام انجام دیے ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر کوئی بات ایسی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ بات اس میں جھوٹ شامل تھا، اس میں دھوکہ شامل تھا، اس میں مفاد پرستی شامل تھی، اس میں غیبت شامل تھی، اگر کچھ باتیں نکل کر سامنے آئیں تو ان پر کہا ہائے میرے پیارے اللہ، ہائے میرے پیارے رب، پھر میں نے خباثت ظاہر کی، پھر میں نفس و شیطان کی پیروی کی، ہائے میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو اگر جواب مثبت آتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر منفی نکلتا ہے، خلاف ورزی ہوتی ہے، اللہ کی معصیت کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس پر توبہ اور استغفار کرے۔ قربان جائیے اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا پیارا دین دیا ہے، اس میں اللہ نے کچھ اوامر دیے کچھ نواہی۔ اوامر مثال کے طور پہ نماز ہے، روزہ ہے، اور اس اوامر میں اللہ پاک نے قربان جائیے کتنی سہولت دی کہ اگر چھوٹ جائیں تو قضا کر لو، اور جو نواہی ہیں جن سے روکا گیا کہ ان کاموں کو مت کرو، اگر ان کا ارتکاب کر لیا تو اب کیا کریں، اب تو ہلاکت یقینی ہوتی، لیکن قربان جائیے اللہ پاک نے فرمایا اگر منہی عنہ چیز کا ارتکاب کر لیا ہے تو توبہ کر لو۔ تو اوامر پر اگر عمل کرنا چھوٹ گیا ہے، عمل کرنا رہ گیا ہے تو اس کی قضا کر لو، اور نواہی پر عمل اگر ہو گیا ہے، جو نہیں کرنا تھا جب ہو گیا ہے تو اس پر اللہ سے توبہ کر لو۔ قربان جائیے اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں مقرر فرمائی ہیں۔ اتنے کریم رب ہمیں ملے ہیں، اتنے پیارے رب ہمیں ملے ہیں، پھر بھی ہم دنیا کو کیش نہ کریں، پھر بھی اس دنیا کو آخرت کے لیے ہم تیاری کی جگہ نہ بنائیں، تو دوستو کمی ہماری ہے، کوتاہی ہماری ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے پیٹ، جی بس مفاد پرستی رہ گئی ہے، ذات پرستی رہ گئی ہے، خانہ پرستی رہ گئی ہے، جی ساری کی ساری چیزیں ہم اپنی ذات کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، ذات کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ گھر بنا لیں، کسی طرح سے گھر بنا لیں، کسی سے اچھی گاڑیاں خرید لیں، کسی طرح سے جو ہم کاروبار کو بڑھا لیں، بس صبح سے شام تک، شام سے صبح تک بس اپنی ذات اور اس دنیا میں ترقی، بس یہی سوچ رہے گی، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کریں۔ دنیا میں رہیں ضرور لیکن ایک توجہ کا ایک تار آخرت کے ساتھ جڑا رہے۔ اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں، کسی آدمی کو اہم سفر پہ جانا ہو، دوست احباب کی محفل میں بیٹھا ہوا ہو، کھانا پینا چل رہا ہو، گفتگو چل رہی ہو، کچھ اہم مشورے چل رہے ہوں، تو آدمی اگرچہ اپنے دوست احباب کی بہترین مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، محفل سجی ہوئی ہے، لیکن اس کی توجہ کا ایک تار جو ہے گاڑی کے وقت پر یا فلائٹ کے وقت پر رہتا ہے،
اور گھڑی پر کڑی نظر رکھتا ہے. ایک نظر گھڑی پہ ہوتی ہے، ایک نظر دوست احباب میں ہوتی ہے. بار بار دیوار پہ گھڑی لگی ہوئی ہے تو اس گھڑی پہ کڑی نظر رکھتا ہے. تو بس بالکل اسی طرح ہم دنیا کے کام ضرور کریں لیکن آخرت کو بھول کر نہ کریں، اللہ کو بھول کر نہ کریں. ہر کام کو انجام دیں، ہر جائز کام کو انجام دیں لیکن آخرت کو بھول کر نہ کریں. اس لیے وقتاً فوقتاً دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے والی جو باتیں ہو سکتی ہیں ان چیزوں کا اہتمام کریں، ان کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں. بس اگر ہم اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں تو یہ ہو گئی آخرت کی تیاری، اور یہ ہو گئی فکر آخرت، اور یہ ہو گیا موت کا استحضار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں رہتے ہوئے، نعمتیں استعمال کرتے ہوئے، نعمتوں میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ وابستہ فرمائے، اپنے ذات کا استحضار نصیب فرمائے، ذات کا قرب عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری اور مرنے کے بعد کی جو تیاری ہے اللہ پاک اس پر دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللهم باعث بیننا وبین خطایانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللہ جی آپ کے کتنے بڑے احسان ہیں ہم پر. رب کریم جس دن ہم سب پیدا ہوئے تھے یا اللہ اسی دن اسی لمحے جس وقت ہم اپنی ماں کی گود میں پیدا ہوئے اسی دن اسی لمحے اسی گھڑی نہ جانے آپ نے کتنے لاکھ مچھر پیدا کیے، کتنے لاکھ کھٹمل پیسو پیدا کیے، کتنے لاکھ کروڑ چیونٹیاں پیدا کیں، اور نہ جانے کتنے نالی کے کیڑے پیدا کیے، کتنے سانپ اور بچھو پیدا کیے، کتنے کتے اور بلی پیدا کیے، اور کتنے خنزیر اور سور پیدا کیے. اے میرے پیارے اللہ، آپ چاہتے تو زمین پر ریگتے ہوئے کسی جانور کی شکل میں آپ ہمیں جنم دے سکتے تھے، نالی کے کیڑے کی شکل میں پیدا کر سکتے تھے، خنزیر کی شکل میں ہمیں پیدا کر سکتے تھے، لیکن میرے پیارے رب، میرے کریم رب کتنا بڑا کرم اور احسان فرمایا. آپ نے ہمیں اشرف المخلوق میں جنم دیا، اپنا نائب بنایا اور اپنی خلافت کا تاج ہمارے سروں پہ رکھا. میرے پیارے اللہ، یہ وہ عظیم نعمت ہے جو سجدے میں سر رکھ کر صبح قیامت تک اگر سر نہ اٹھایا جائے تو اس عظیم نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اور میرے پیارے رب، جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اسی دن اسی لمحے نہ جانے کتنے بچے اپنی ماؤں کی گود میں پیدا ہوئے، کتنے لاکھ کتنے ہزار بچے کافر ماؤں کی گود میں جنم لیے، مجوسی ماؤں کی گود میں جنم لیے، عیسائی ماؤں کی گود میں جنم لیے، پارسی ماؤں کی گود میں جنم لیے. میرے پیارے رب، آپ نے اسی لمحے اسی گھڑی میرے پیارے اللہ ہمیں ایسی ماؤں کی گود میں جنم عطا فرمایا جو مائیں بچپن سے کلمہ گو تھی، بلکہ ماں ہی نہیں، ماں کی ماں بھی اور اس کی ماں بھی اور اس کی ماں بھی کلمہ پڑھنے والی تھی. اے میرے پیارے رب، بن مانگے آپ نے اتنا عظیم الشان انعام عطا فرمایا. میرے پیارے اللہ، اگر آپ جس دن آپ نے ہمیں ماں کی گود میں پیدا کیا اور کلمہ پڑھنے والی ماں کی گود میں پیدا کیا، یا اللہ ہم نے آپ کا کچھ سنوارا تو نہیں تھا کہ خوش ہو کر آپ نے ہمیں کلمہ پڑھنے والی ماں کی گود میں جنم دیا. اور جو بچے کفار و مشرکین کی ماؤں کی گود میں پیدا ہوئے ان بچوں نے آپ کا کچھ بگاڑا تو نہیں تھا کہ ان کو ایسی ماؤں کی گود ملی اور ان کو ایسی تربیت گاہ ملی. میرے پیارے اللہ، یہ آپ کی قضا و قدر کے وہ فیصلے ہیں کہ اس پر اگر سجدے میں سر رکھ کر نہ اٹھائیں قیامت تک کہ اللہ اس نعمت عظمیٰ کا کبھی آپ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے رب، کون سی زبان سے آپ کا شکر ادا کریں؟ ہزار مرتبہ مشک و عنبر سے دھو کر اپنی زبان کو پھر آپ کا کلمہ پڑھیں، پھر آپ کا نام لیں، پھر بھی اللہ بہت بڑی بے ادبی ہوگی، بہت بڑی بے ادبی ہوگی، بہت بڑی نافرمانی ہوگی، بہت بڑی بے ادبی ہوگی. ہائے میرے پیارے اللہ، آپ نے ہمیں کتنے سارے احسانات ہم پر نازل فرمائے، کتنی ساری نعمتوں میں آپ نے ہمیں رکھا، کتنی نعمتوں کی بارش ہم پر نازل فرمائی.
اے میرے پیارے رب، ہم کتنے بڑے نافرمان، کتنے بڑے ناشکرے، نماز میں اٹھتے ہیں تو بوجھل جسموں کے ساتھ آپ کا حکم ادا کرتے ہیں تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، بوجھل جسم کے ساتھ، کہ کیا مصیبت ہے اپنے اس بوجھ کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ میرے پیارے اللہ اعمال کو ادا کرنے کی کیفیت عطا فرما دیجیے، محبت عطا فرما دیجیے، شوق سے اعمال کرنے کا حوصلہ عطا فرما دیجیے، مزاج عطا فرما دیجیے میرے پیارے اللہ۔ کہ اللہ جو آپ کے احکام ہیں ہماری طبیعت اس پر عمل کرنا ہماری طبیعت ثانیہ بنا دیجیے، یا اللہ ہماری لائبلٹی بنا دیجیے، ہماری حبی بنا دیجیے، ہماری پسندیدگی بنا دیجیے۔ اللہ ہماری پسندیدگی آپ کی عبادت، آپ کی طاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کا ذکر و اذکار، آپ کی تلاوت، یا اللہ یہ ہماری طاعت بن جائے، ہماری طبیعت بن جائے، طبیعت ثانیہ بن جائے۔ اللہ ہم آپ سے ایسی بھیک مانگتے ہیں میرے پیارے رب۔ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، اب نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ اللہ جی آپ سے معافی چاہتے ہیں، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، امید سے بڑھ کر بنا دیجئے کہ اللہ جو دین کا کام ہم نہ کر سکے کہ اللہ ہمارے بچے کریں، کہ اللہ ہماری آخرت سنورے، اللہ آپ کی خوشنودی نصیب ہو جائے کہ اللہ ہمارے بچوں کو ایسی شان عطا فرما دیجیے، ایسی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ پوری دنیا اس وقت بدامنی کا گہوارہ بنا ہوا ہے، یا اللہ جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ میرے پیارے اللہ گناہوں کو معاف کر دیجیے، انسانوں کو انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ کہ اللہ جو کرونا وائرس کی وبا عام ہے میرے پیارے اللہ، اس وبا سے ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دیجیے، آپ کو پہچاننے کا کہ اللہ شوق و ذوق عطا فرما دیجیے۔ جب آپ ایک ایسی مخلوق بھیجیں جو اندیکھی ہے، جو آنکھوں سے دکھتی بھی نہیں، میری آنکھوں سے دکھتی بھی نہیں میرے پیارے اللہ، اس کو ہم چھو کے دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کو ہم پکڑ کے دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کا معائنہ بھی نہیں کر سکتے، جب وہ چیز اتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ واقعی پیارے اللہ ہمیں سمجھا دیجئے، بندوں کو سمجھا دیجئے، یہ وائرس نہیں، یہ جند من جنود اللہ، یہ آپ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، یہ آپ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور آپ نے انسانوں کو، عقل رکھنے والوں کو، بدھی رکھنے والوں کو، سائنس والوں کو، اور آپ نے سمجھدار لوگوں کو یہ سمجھایا اور ان کے سامنے یہ اوپن میسج دیا کہ تمہاری ٹیکنالوجی، تمہارا سائنس، تمہارے اسباب، تمہاری ترقیاں، تمہاری ٹیکنالوجی سب کی سب فیل ہے، میری قدرت کے سامنے، میری ایک چھوٹی سی مخلوق کے سامنے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان بن جاؤ انسان، انسان بن جاؤ انسان، آدم کی اولاد بن جاؤ آدم کی اولاد، اور مانو مجھے اور پہچانو مجھے میرے پیارے اللہ۔ میرے پیارے اللہ یہ سبق ہمارے دلوں میں اتار دیجیے، کہ اللہ یہ سبق ہمارے دلوں میں اتار دیجیے، اللہ یہ سبق ہمارے دلوں میں اتار دیجیے میرے پیارے اللہ۔ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اللہ تقوی دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے میرے پیارے اللہ۔ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا میرے پیارے اللہ، کوئی کام ایسا نہ کر سکے جو آپ کو دکھانے کے قابل ہوتا میرے پیارے اللہ۔ ہماری سیئات کو حسنات سے بدل فرما، جس طرح سے آپ نے ہمارے کالے والوں کو سفیدی سے تبدیل فرما دیا، یا اللہ ہمارے نام اعمال کو، ہمارے سیاہ نام اعمال کو یا اللہ سفیدی سے مبدل فرما دیجیے میرے پیارے اللہ۔ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما میرے پیارے اللہ۔ جو بچے اپنے ماں باپ سے دور ہیں، اپنے ماں باپ سے دور ہیں، چاہے تو وہ رزق حلال کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور واپس کہیں پھنس گئے، واپس آ نہ سکے، وہ وہاں پریشان، ماں باپ اپنے گھر پہ پریشان، چاہے تو وہ کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے اور ماں باپ تک نہ پہنچ سکے، یا ان کی تعلیم میں ابھی گنجائش ہے ابھی اور ان کو وہاں رہنا ہے، یا اللہ چاہے جس طرح سے بھی ماں باپ سے بچے دور ہیں میرے پیارے اللہ، آپ ان کو جہت ستہ سے ان کی حفاظت فرمائیے، جنسی گناہوں سے ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کے ایمان میں برکت عطا فرما، اعمال میں برکت عطا فرما، تقوی میں برکت عطا فرما، پاکیزگی میں برکت عطا فرما میرے پیارے اللہ، ان کی حفاظت فرمائیے۔ اگرچہ ماں باپ بچوں سے دور ہیں، اگرچہ بچے اپنے ماں باپ کی نظروں سے دور ہیں، لیکن میرے پیارے اللہ آپ کی نظر میں تو ہر دم ہیں، آپ تو ان کے قریب ہیں، آپ تو ان کے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما لیجیے، اللہ ان کی حفاظت فرما لیجیے، اللہ ان کی حفاظت فرما لیجیے۔ اللہ کتنے پردیسی ہیں، پردیش میں پھنسے ہوئے ہیں، بیمار ہیں پیارے اللہ، جو کچھ پونجی تھی جمع جوکھو تھی سب کچھ ختم ہو چکی ہے، کہ اللہ گھر جانے کے لیے کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں ہے، اے میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ پردیسیوں کو اپنے بیوی بچوں سے ملا دیجیے، اپنے گھر سے وابستہ فرما دیجیے، یا اللہ اس بیماری کے وائرس سے یا اللہ انسانوں کی حفاظت فرما، اللہ ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ کاروبار کے اعتبار سے بالکل زیرو پر پہنچ چکے ہیں، بیٹھ گئے ہیں میرے پیارے اللہ پھر سے امت کو کھڑا کر دیجیے، سہارا دے دیجیے، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے میرے پیارے رب۔
حرم کے دروازے بند ہیں، محبوب کے روضے کے دروازے بند، مساجد میں تالے لگے ہوئے۔ اے میرے پیارے رب، کب وہ دن آئیں گے جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں؟ کب وہ دن آئیں گے جب جمعہ کی نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، جامع مسجد کے اندر حاضر ہوں گے؟ اللہ وہ کب دن آئیں گے جب ہم سفر حج پہ روانہ ہوں گے، عمرے کا احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے عاشقانہ دیوانہ وار نعرے لگاتے ہوئے آپ کے حرم کی طرف روانہ ہوں گے۔ میرے پیارے اللہ وہ دن لا دیجئے، وہ دن دکھا دیجئے، وہ دن لا دیجئے، وہ دن دکھا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔